الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد آنکھ سے بھی نظر نہ آنے والے جرثومے نے ہمیں اتنا خوف زدہ کر دیا ہے کہ فضاؤں میں اڑنے والے جہاز بند، سمندر کے سینے کو چیرنے والی کشتیاں بند، زمین پر فراٹے بھرنے والی گاڑیاں بند، حتیٰ کہ عبادت گاہیں بند، مساجد بند، ہندو جہاں پوجا کرتے ہیں وہ مندر بند، کلیسا چرچ اس کی گھنٹیاں بند، سکول بند، مدارس بند، کالج بند، یونیورسٹیز بند، بدکاری کے وہ اڈے جہاں جسموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی وہ بند، جہاں شراب کے جام الٹے جاتے تھے وہ شراب خانے بند، جہاں لوگوں کو لوٹا جاتا تھا وہ جوئے خانے بند، وہ دکانیں جو بے حیائی کا اڈا بن گئی تھیں وہ دکانیں بند، مارکیٹیں بند، بازار بند۔ کس چیز کا خوف ہے؟ ایک ایسے جرثومے کا جو آنکھ سے بھی نظر نہیں آتا، اور اس کے لیے انتظامات کتنے کیے گئے ہیں۔ 6 فٹ پر لوگوں کو کھڑا کر دیا گیا، جس پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ ہماری نمازیں مساجد میں جو ادا کی جاتی ہیں وہ برباد کر دی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی صفوں کو درست کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں شیطان کو دیکھتا ہوں وہ تمہاری صفوں کے درمیانی جگہ پر بکری کے بچے کی طرح گھس جاتا ہے اور تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ایک بالش کا اگر فاصلہ ہو تو شیطان
وہاں گھس کر نماز برباد کرتا ہے، یہاں 6 فٹ کا فاصلہ رکھوا دیا گیا ہے کہ اس کا سارا کنبہ 6 فٹ میں آ سکتا۔ ہم مجبور ہیں، وگرنہ حکومت مساجد کو سیل کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایجنڈا تو باہر سے آیا ہے کہ تم نے اسلام کو دبانا ہے۔ پہلے اذان کی آواز بند کرنے کی کوشش کی گئی کہ ایک ہارن ہو جس سے آواز نکلے، زیادہ نہ ہو۔ اب نماز کی ہیئت کو تبدیل کرنے کی سازش کی گئی۔ اب سوچئے، مارکیٹیں کھل رہی ہیں، فاصلہ 6 فٹ کا رکھنا ہے، گاہک پیسے کیسے دے گا؟ 6 فٹ سے کھڑے ہو کر سامان دکاندار سے کیسے لے گا؟ 6 فٹ سے کھڑے ہو کر۔ وزیر اعظم کانفرنس کرتے ہیں، انہیں کسی فائل کی ضرورت ہے، کیا ان کا سیکریٹری اس فائل کو اچھال کر ہمارے وزیر اعظم کو دے گا یا قریب آ کر دے گا؟ کیا کرونا وائرس جب وہ قریب آئے گا اس وقت حملہ آور نہیں ہوگا؟ بہت سمجھدار ہے یہ وائرس کہ یہ مساجد میں ڈیرے لگاتا ہے، منڈیوں میں ڈیرے نہیں لگاتا۔ ہر وقت ہم ہاتھ دھوتے ہیں کہیں یہ وائرس نہ پکڑ لے، منہ پر ماسک چڑھاتے ہیں کہ ہوا کے ذریعے سے چھینکنے پر یہ وائرس ہمارے جسم میں داخل نہ ہو جائے۔ کتنی احتیاط کرتے ہیں، کتنا خوف ہے۔ یہ تو ایک معمولی سی چیز ہے نا، ایک لمحہ وہ بھی آنے والا ہے جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو ڈر جاؤ اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ قیامت کا زلزلہ شیء عظیم، معمولی نہیں کہ آنکھ سے نظر نہ آئے، بس خوف سوار ہے اور یہ خوف ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ لیکن قیامت کا زلزلہ اللہ فرماتا ہے شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ ماں اپنے بچے کو کبھی بھی علیحدہ نہیں کر سکتی، خاص کر جب وہ دودھ پیتا ہو۔ ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے اگر بچہ دور ہو اور روئے، لیکن یہ قیامت کا زلزلہ اتنا بڑا ہے، اللہ فرماتا ہے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے بچوں کو بھول جائیں گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والے کی حمل، ہر حمل والے کے حمل گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش ہیں، ایسے جیسے نشہ پلا دیا گیا ہے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ مدہوش نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب ہی اتنا شدید ہوگا کہ وہ مدہوشی کی حالت میں ہوں گے، کچھ سمجھ نہیں آئے گی کیا کریں۔ اس وائرس سے تو ہم نے احتیاط کر لی، اس سے لڑنے کی تیاریاں کر لیں، کیا اس قیامت کے زلزلے کے لیے بھی ہم نے کچھ تیاری کر رکھی ہے؟
فرمایا اللہ تعالیٰ نے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور ستارے بکھر کر جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو پھاڑا جائے گا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو الٹ دیا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت انسان کو پتہ لگے گا ما قدمت و اخرت، اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ اب آگے بھیجنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال کی قربانی دینے کا جذبہ ختم ہو چکا ہے، اور جو کچھ ہے جمع کرنا، بینک بیلنس بنانا، کوٹھیاں بنانا، جائیدادیں خریدنا، ملیں لگانا، ہم سب اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے میرے تمام بیٹوں کے نام ایک ایک کوٹھی ہو جس میں میرے بیٹے اپنی بیویوں کے ساتھ رہیں، یہ خواہشات ہیں ہر آدمی کی، کسی کو نصیب ہوتی ہیں اور کسی کو نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، ان سے روشنی چھین لی جائے گی، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ تصور کریں، پہاڑ زمین کی میخیں ہیں، اتنے بھاری اللہ نے بنائے ہیں، ہل نہیں سکتے، زلزلہ بھی آئے تو وہ بھی پہاڑ کے کسی ایک حصے کو اثر انداز کرتا ہے، پورا پہاڑ نہیں ہلتا۔ قیامت کا زلزلہ اتنا بڑا زلزلہ ہوگا کہ اللہ فرمایا ہے پہاڑ اپنی کشش ثقل زمین کھو دے گی، پہاڑ بھاری ہونے کے باوجود چلائے جائیں گے۔ کیسے چلائے جائیں گے؟ فرمایا اس دن انسان حالت اس کی کیا ہوگی؟ کل فراش المبثوث، پتنگوں کی طرح، جیسے برسات میں پتنگے زمین سے نکلتے ہیں، اس طرح وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ایسے بے وزن ہوں گے اس قیامت کے زلزلے کے مقابلے میں جیسے دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے جس کا کوئی وزن نہیں۔ مختلف رنگ کے پہاڑ اور نتیجے میں مختلف قسم کے رنگ کی روئی اڑتی پھرے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور 10 مہینے کی وہ اونٹنیاں جو عربوں کا مال ہوا کرتا تھا وہ اتنا بے قدر ہو جائے گا کہ کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں ہوگا، کھلی پھرے گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جس دن جنگلی جانوروں کو جمع کر دیا جائے گا، شیر بھی وہیں ہے، ہرن بھی وہیں ہے، گائے بھی وہیں ہے، کسی کو کسی پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اتنا خوف جانوروں پر بھی مسلط ہوگا کہ وہ اپنی خوراک دیکھیں گے، حملہ نہیں کریں گے، جمع ہو جائیں گے سب تمام
جنگلی جانور، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں کو بھڑکایا جائے گا، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی۔ پانی تو اللہ تعالیٰ نے آگ بجھانے کے لیے بنایا ہے، یہ اللہ کی عجیب قدرت ہوگی کہ پانی جو آگ بجھاتا ہے وہی پانی آگ کی طرح جلے گا۔ پانی کا کمبینیشن کیا ہے؟ H2O، آکسیجن اور ہائیڈروجن کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے پانی بنایا۔ جب یہ مل گئیں پانی بن گیا، اور جب اللہ ان کو علیحدہ کرے گا، ایک گیس آگ جلانے والی، دوسری گیس آگ جلنے والی، دونوں گیسوں کو جمع کیا ہے، ایک جلنے والی اور ایک جلانے والی۔ جب اللہ ان کو دونوں کو علیحدہ کر دے گا اور اللہ کے حکم سے پھر جلنے والی گیس جلے گی اور جلانے والی گیس جلائی جائے گی، یہ سمندر، یہ دریا آگ سے بھر جائیں گے اور بھاپ بن کر اڑ جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب روحوں کو جسموں میں واپس ڈال دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب چھوٹے بچے سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس جرم کے بدلے میں تیرے باپ نے تجھ کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، بندہ کہے گا اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس نے تو میری نیکیاں بھی لکھ دیں، برائیاں بھی لکھ دیں، چھوٹیاں بھی لکھ دیں، بڑی بھی لکھ دیں۔ تمام کے تمام نامہ اعمال جب کھولے جائیں گے، دیکھنے والا حیران و پریشان ہو جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال ادھیڑ لی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ کیا کہے گی جہنم؟ حل من مزید، حل من مزید۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آگ مختلف رنگ بدلتی ہے۔ اللہ نے جب اس آگ کو جلایا اس کا رنگ اور تھا، پھر یہ بھڑکی اس کا رنگ اور ہے، اور جب یہ بھڑک کر اختتام پذیر ہوئی اس کا رنگ اور ہے۔ اس آگ کو جلایا سفید رنگ میں، بھڑکایا لال رنگ کی ہو گئی۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، اب آگ رات کی سیاہی کی طرح تاریک ہے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت کو سجایا جائے گا، سامنے پیش کر دیا جائے گا، قریب کر دی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، ہر جان کو پتہ لگ جائے گا، ما احضرت، وہ لے کر کے آیا، ما قدمت، بھیجا کیا ہے، ما احضرت، لے کر کے آیا ہے۔ سوچئے کیا بھیجا ہے ہم نے آج تک، کیا لے کر جائیں گے؟ جرثومے کا خوف ہے، کہیں جرثومہ حملہ نہ کر دے، کہیں اس بات کا بھی خوف ہے
کہ قیامت کا نقشہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھینچا ہے، کہیں ہمیں اس کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کو اس موقع پر بھی کوئی غم نہیں ہوگا، بدقسمت ہوں گے وہ لوگ جو اس موقع پر اتنے گھبرائیں گے منہ سے بات تک نہیں نکلے گی، خاموشی اتنی ہوگی کہ سانسوں کی آواز کھسر پھسر، یہ جو سانس کا آنا جانا ہے یہ تک سنائی دیں گی، یہ سرگوشیاں سنائی دیں گی۔ کیا تیار کیا ہے ہم نے اس گھر کے لیے؟ یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ تیاری کر لیں، جوان تیاری زیادہ کریں، اس لیے کہ بڑھاپے میں آنے کے بعد پھر عبادت کرنا ممکن نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی بھی عبادت کرتے تو پاؤں سوج جایا کرتے تھے، ورم آ جاتی تھی، لیکن حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب بڑھاپا اللہ کے نبی کو آ گیا، اللہ کے نبی کھڑے ہو کر قیام کرنے کی بجائے بیٹھ کر نوافل ادا کرنے لگ گئے۔ بڑھاپے میں محنت نہیں ہوتی، جوانی میں محنت ہوتی ہے، اور اسی جوانی کی محنت کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے سائے تلے اس جوان کو بھی، نوجوان کو بھی پناہ دے گا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ سوچو، دنیا کی یہ تباہی، دنیا کے یہ فتنے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کا فتنہ برباد کر دینے والا ہے، اس کی تیاری کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔